اسلامی عقائد میں دجال ایک نہایت عظیم اور خطرناک فتنہ ہے جسے قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مختلف احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے اور نبی اکرم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اسی فتنے سے خبردار کیا۔ دجال کو جھوٹ، فریب اور دغا بازی کا عظیم ماہر کہا گیا ہے۔ لفظ دجال عربی کے دجل سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں چھپانا، فریب دینا، جھوٹ بولنا۔ اس اعتبار سے دجال کا مطلب ہے بہت بڑا جھوٹا۔ دجال کو مختلف ناموں اور القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ المسیح الدجال یعنی جھوٹا مسیح، کذاب بہت بڑا جھوٹ بولنے والا، فتان فتنہ ڈالنے والا۔ یہ اس لیے کہ وہ مسیح عیسی ابن مریم کی طرح ظاہر ہو کر دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا اور خدائی دعوی تک کر ڈالے گا۔ دجال کے خروج سے پہلے کئی بڑے واقعات ہوں گے۔ علماء نے احادیث سے درج ذیل علامات بیان کی ہیں۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان مسلسل جنگیں، فتنہ و فساد کا بڑھ جانا، قحط اور تنگ دستی۔ مدینہ و مکہ محفوظ رہیں گے لیکن دجال دنیا کے باقی حصوں میں گھومے گا۔ یہود دجال کے بڑے پیروکار ہوں گے، خصوصاً اصفہان کے علاقے کے لوگ۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ اور فریب ہوگا۔ وہ اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں کو حیران کن مظاہرے دکھائے گا، مثلاً بارش برسانا یا روک دینا، زمین سے اناج اگوانا، جنت اور جہنم جیسی چیزیں دکھانا، لیکن یہ سب محض فریب اور جادو کے انداز ہوں گے۔ حقیقت میں وہ خدائی طاقت نہیں رکھے گا۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوں گے مگر اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی۔ احادیث میں دجال کی کئی جسمانی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ سکے گا خواہ وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کا قد غیر معمولی لمبا ہوگا۔ وہ عجیب و غریب جسمانی ساخت کا مالک ہوگا تاکہ لوگ اسے پہچان سکیں۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے پیچھے بہت بڑی تعداد ہوگی۔ 70,000 یہودی، خاص طور پر اصفہان سے، منافق اور کمزور ایمان والے مسلمان، دنیا کے مال و دولت کے لالچی اور دنیا پرست لوگ، یہ سب دجال کے جھوٹے مظاہروں اور کرامات پر یقین کر لیں گے۔ نبی اکرم نے امت کو دجال کے فتنے سے بچنے کے کئی طریقے بتائے۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات پڑھنا، مدینہ یا مکہ میں پناہ لینا کیونکہ دجال ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، ایمان کو مضبوط رکھنا اور دجال کے فریب سے بچنے کے لیے علم حاصل کرنا، دجال کے سامنے آنے سے پہلے یقین رکھنا کہ صرف اللہ ہی رازق ہے، دجال کا رزق دینا محض دھوکہ ہوگا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق دجال کا خاتمہ حضرت عیسی کے ہاتھوں ہوگا۔ جب دجال مشرق وسطی میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا تو اللہ تعالی حضرت عیسی کو دوبارہ زمین پر اتارے گا۔ حضرت عیسی دمشق کی مشرقی سمت ایک سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ مسلمان ان کے پیچھے جمع ہو کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دجال فلسطین کے مقام لڈ کے قریب قتل کیا جائے گا۔ دجال کا فتنہ صرف ایک جسمانی شخص کی آمد نہیں بلکہ یہ ایک علامت بھی ہے۔ یہ جھوٹ، فریب، مادہ پرستی اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہر دور میں چھوٹے چھوٹے دجال پیدا ہوتے رہے ہیں جو جھوٹے دعوے دار، فتنہ پرداز یا گمراہ کرنے والے لیڈر ہوتے ہیں۔ اصل دجال ان سب سے بڑا ہوگا مگر اس کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دجال کی تاریخ اور اس کے فتنے کا ذکر امت کو خبردار کرنے کے لیے ہے تاکہ مسلمان غفلت میں نہ پڑیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا۔ یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دجال کا خروج ایمان والوں کے لیے امتحان ہوگا اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے ان کے لیے آخرت میں کامیابی ہے۔